اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق صدق اللہ العظیم۔ تخویف اخروی، آخرت کے اعتبار سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور ان کے وڈیروں نے قتل کیا نبیوں کو جو ناحق ہی تھا۔ ایک تو وڈیرا مانا کریں گے کیونکہ میرے آقا کے دور میں نہ کوئی اور نبی تھا، نہ آیا، نہ ضرورت تھی، تو اس لیے ان کے وڈیروں نے کیا، یہ اس پہ خوش تھے۔ تو جو کسی برائی پہ خوش ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ شمار ہوتا ہے، جو کسی نیکی پہ خوش ہوتا ہے تو اس نیکی کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرتا ہے تو کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی سخت ناراضگی آئے گی، اور جو پریشان ہوتا ہے اور آگے جوابی کارروائی دیتا ہے تو وہ قیامت کے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے سنو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ان کے وڈیروں نے نبیوں کو قتل کیا جو ناحق ہی تھا۔ اس کا یہ ترجمہ کرنا جو ناحق، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی حق بھی ہے نبیوں کو قتل کرنا جو ناحق ہی تھا۔ یہ حال ہے مؤکدہ، تاکید کر رہا ہے۔ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے لوگوں میں سے، بس آپ انہیں خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کے ساتھ۔ خوشخبری تو میرے عزیز اچھی چیز کی ہوتی ہے، یہ بطور تحکم اور مذاق کے ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دو ان کو ساتھ دردناک عذاب کے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگاروں سے کوئی نہیں ہوگا۔ امیر صاحب کا ایک دوست ہو، وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو یہ بعد میں تحکم کے طور پہ کہے مبارک ہو، آپ نے جو احسان کیا ہے وہ ایسے ہوا ہے، تو یہ بطور تحکم اور مذاق کے ہوتا ہے۔ اس لیے فرما فبشرہم بعذاب علیم، موصوف صفت ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، اعمال حبطت کا فاعل ہے دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگاروں سے کوئی نہیں ہوگا۔ زجر ہے جی، ڈانٹ، کیا تجھے علم نہیں ہے؟ تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ رویت قلبی مراد ہے جو دیے گئے حصہ اہل کتاب سے۔ توجہ کرنا، قرآن مجید میں آتیناہم الکتاب آتا ہے اور اوتو نصیباً، اوتو نصیباً جہاں آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے لفظ دیے گئے۔ آتیناہم جنہیں لفظ بھی اور معنی بھی انہیں سمجھ آیا، تو اہل کتاب اوتو نصیباً، تورات انجیل ان کے پاس تھی، عمل کوئی نہیں تھا۔ آج بھی کئی فرقے ایسے ہیں کہ قرآن کے حافظ قاری ضرور ہیں لیکن اوتو نصیباً من الکتاب، شرک کو نہیں چھوڑا، بدعت کو نہیں چھوڑا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اوتو نصیباً من الکتاب کا فائدہ کوئی نہیں۔ قرآن کا اصل فائدہ یہ ہے توحید و سنت پہ انسان گامزن ہو جائے اور شرک و بدعت کو چھوڑ دے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دی گئے حصہ کتاب سے؟ بلایا جاتا ہے انہیں اللہ کی کتاب کی طرف، مراد ہے قرآن مقدس، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ پھر جاتی ہے ایک جماعت ان میں سے، اور حالانکہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، یہ ان کی عادت مستمرہ ہے، یہ ان کی عادت مستمرہ ہے، منہ پھیر کے رکھنا، حق بات کو نہ ماننا۔ یہ اس وجہ سے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے، اور 40 دن ہمارے وڈیروں نے چونکہ بچڑے کی عبادت کی تھی 40 دن یا 7 دن کی، پوری دنیا کی مدت 7000 سال ہے، تو ہمیں 1000 کے بدلے میں 1 دن عذاب ہوگا۔ اپنی طرف سے باتیں بنائی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، خیال کرنا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں اس چیز کو جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں گھڑی، 40 دن عذاب ملے گا، 7 دن ملے گا،
اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا آپ کی اولاد کو کوئی عذاب نہیں دوں گا، ویسے سرسری طور پہ تردن للباب ایک کروائی کرنے کے لیے ذرا بھیجوں گا جہنم میں، پھر بلا لوں گا، وہ بھی جہنم ٹھنڈی کر دوں گا۔ یہ ہے مولانا ما کانوا یفترون، اپنی طرف سے جو انہوں نے گھڑا۔ مولانا غرہ جی غرہ ما کانوا یفترون، یہ جو ما ہے نا، ما یہ غرہ کا فاعل ہے۔ میرے عزیزو صرف نام پہ نظر رکھا کرو، انشاءاللہ عالم بن جاؤ گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کس طرح ان کا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولوی عرفان اعتراض کرتا ہے، استاد جی قیامت میں تو بڑے بڑے شک کرنے والے، تو لا ریب فی کیوں کہا؟ فرمایا یہاں منکر کو غیر منکر کی جگہ رکھا گیا ہے، تنزیل المنکر، تنزیل المنکر، منکر کو رکھا گیا ہے حالت غیر المنکر، غیر منکر کی جگہ، یہ ہوتا رہتا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر چیز جو اس نے کمایا۔ کل نفس مضاف مضاف ہے، وفیت کا مفعول ما لم یسمى فاعل ہوا ہے، اور پورا کیا جائے گا ہر چیز اس نے کمایا، اور حالانکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ مولوی علی اعتراض کرتا ہے، استاد جی جب وفیت کل نفس ما کسبت آ گیا، وہم لا یظلمون کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے عزیز فائدہ یہ ہے کہ یہ اتناب ہے، ضرورت سے زیادہ ہم بات کریں تو وہ اچھی نہیں لگے گی، لیکن قرآن مجید مقصد پورا ہونے کے بعد جو بات ذکر کرتا ہے اتناب، وہ بھی با مقصد ہوتی ہے۔ تاکید آ گئی، وہم لا یظلمون۔ قل اللہم مالک الملک، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی کو وقت آئے گا تم روم کے مالک بنو گے، شام کے مالک بنو، انہوں نے کہا ایسے بھی ہوگا؟ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، توحید کا تیسری بار ذکر ہے بھائی، اور ثمرہ بھی ہے۔ اے اللہ، اللہم یا اللہ تھا، یا کے بدل میم مشدد آئی۔ جو آدمی اللہم کہتا ہے بیزاوی والوں، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی جو اس دن میں بدھ کے دن پڑھائی تھی بات۔ جب لفظ سے اللہ کہا تو اللہ کی سارے صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، اسی لیے اس جیسی توحید کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بھی جب اللہم کہیں گے تو گویا اللہ کے سارے نام لے کے اللہ کو پکارا ہے، چاہے وہ ظاہری ہے، باطنی ہے، علم میں ہے، نہیں ہے۔ اللہم، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، دیتا ہے تو بادشاہی جسے چاہتا ہے، چاہے کافر کو دے دے، چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہے یہودیوں سے لے لی۔ اب فضیلت اس امت کی ہے، اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ صبح اور شام، صبح کی نماز یا سورج سے پہلے، شام سے مراد سونے سے پہلے، جو آدمی 5 دفعہ پڑھ لے اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، وہ دل کا چودھری اور نواب بن جاتا ہے، پھر اللہ ظاہری طور پہ بھی مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مولا من تؤتی تنزع، یہ طباق اور تضاد ہے، پھر تو عز اور تذل بھی یہ طباق ہے، اور توتی آگے پھر توتی آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جناس الاشتقاق، دونوں ایک ہی صیغے ہیں، مطلب بھی ایک ہے۔ مولانا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بیدک الخیر والشر کیوں نہیں آیا؟ ارشد حکیم ادھر دیکھو، بیدک الخیر والشر کیوں نہیں آیا؟ تیرے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ پہلی تو بات ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، نہ ان کی ماں کے پاس ہے، نہ کسی نبی ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پاس نہیں، تیرے ہاتھ میں۔ تو شر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خیر کی ضد ہے شر، خیر آ گئی تو لازم ملزوم ہے شر سمجھی گئی کہ خیر اور ساتھ شر کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ تو تیرے ہاتھ میں خیر بھی ہے، یہاں نفی مقصود نہیں ہے، اور شر بھی ہے، تو ہی نافع ہے، تو ہی زار ہے، کوئی نافع نہیں، کوئی زار نہیں تیرے سوا، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں، جیسے گرمی دن بڑھے،
اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں جیسے سردیاں راتیں بڑی، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب سے تجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا رحیم قل اللہم مالک الملک۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آیت کریمہ صبح و شام 5 دفعہ پڑھو، اول آخر 1 دفعہ درود شریف، دل میں رب کائنات غنا پیدا فرما دیتے ہیں، جس میں انسان بادشاہ ہوتا ہے اور اطمینان اسے نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن بڑے جیسے گرمیوں میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، راتیں بڑی جس طرح کے سردیوں میں، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جس طرح کے چوزا انڈے سے، حی من المیت، ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر، مومن کافر کے گھر، نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، انڈے میں جان نہیں ہے جب تک اس کے اندر چوزا اس میں روح نہ ڈالی جائے، تو مرغی یہ زندہ ہے، کافر مومن کے گھر میں جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جی، اور رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب ذہن میں رکھنا طول جو، پھر طول جو یہ جناس الاشتقاق الکامر ہے، اللیل فی النہار طباق اور تضاد ہے، پھر النہار فی اللیل طباق اور تضاد ہے جی، تخرجو جناس الاشتقاق ہے، الحی من المیت، المیت من الحی، یہ طباق اور تضاد ہے۔ جو حضرات بھی میرا سبق سنتے ہیں، آپ حضرات بچیاں یا جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، زندگی میں ہو سکے تو علم معانی کو سمجھو، یاد رکھو، اس فقیر کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس کا فضل ہے کہ قرآن مجید کی میں تلاوت کرتا ہوں روزانہ 1 پارہ، آج میں انشاءاللہ 16واں پارہ پڑھوں گا کیونکہ چاند کی سول ہے، لیکن تلاوت میں مزہ الحمدللہ، معنی اور تفسیر بھی آتا ہے، گزارے اللہ کی رحمت ہے، اور جہاں کہیں کوئی بات آتی ہے علم معانی کی تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ خدا را علم معانی کے ساتھ تعلق بناؤ، منطق کے ساتھ تعلق بناؤ، علم تب سمجھ آئے گا۔ ناظر قرآن مجید پڑھ کے ترجمے والا قرآن مجید پڑھ لینا، نہ آدمی عالم بنتا ہے، نہ علامہ، نہ مفتی بنتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا ہے آپ اور مجھے اور حضرات کو قرآن مجید کا ترجمہ، مختصر تفسیر ہر وقت الحمدللہ آتی ہے، تو اس لیے علم معانی کے ساتھ تعلق بناؤ بھائی، قرآن سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ ثمرہ کے بعد مشرکین سے قطع تعلقی کا حکم ہے، قطع تعلقی کا حکم ہے، تعلق نہیں روکنا۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ تعلق کہتے ہیں، میرا فلاں سے تعلق ہے، تعلق ہے، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تعلق نہیں، تعلق۔ نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست سوا مومنین کے، اور جس نے بھی کفار سے موالات دوستی رکھی پس نہیں ہے وہ اللہ سے کسی چیز میں اس کا کوئی دید نہیں، کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا۔ ہمارا عرفان ایسے علاقے میں رہتا ہو، سارے کفار اور مشرکین ہو، ان سے ذہنی تعلق رکھنے کی ضرورت ہو ورنہ وہ مار دیں گے، تو یہ ہے الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا۔ میرے ایک دوست ہیں، کو خاص دوست بھی نہیں ہے، شرارتی بھی ہیں اور اچھے آدمی ہیں، انہیں کسی نے کہا کہ فلاں سے پھر تعلق کیوں رکھتے ہو اگر وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھتا؟ انہوں نے فوراً پڑھا الا ان تتقوا منہم تقا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ عرفان کہے علی سے میں تعلق رکھتا ہوں، الا ان تتقوا منہم تقا، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ ہے کفار اور مشرکین سے مجبوری کے ساتھ تعلق رکھنا جی۔ تتقوا تقا جناس الاشتقاق الناقص، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یہ کیوں فرمایا ارشد حکیم کہ لوگوں سے ڈر کی ذہنی تعلق رکھ لینا، لیکن دل میں جو ڈر ہے وہ اللہ کا قائم کرنا، دل میں اللہ کا ڈر بسا لینا، پوری دنیا تم سے ڈرے گی، اور اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو بچے بچے سے ڈرو گے، بچے بچے سے ڈرو گے، کچے کچے سے ڈرو گے۔
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ تخفو تبدوہ تباک ہے جی، اللہ اسے جانتا ہے، دل میں جو بات ہے یا ظاہری اللہ جانتا ہے، اور جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کئی ایسے فرقے ہیں، اللہ بھائی انہیں ہدایت دے، جو کہتے ہیں کوئی حادثہ پیش آنا ہوتا ہے نا تو اللہ کے علم میں نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ کا اچھا ہو گیا۔ اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دل میں جو بات ہے ہمیں پتہ ہے، کل ہمارے دل میں کیا ہوگی پتہ نہیں، زندہ ہوں گے مردہ ہوں گے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ، حادثہ ہو جائے تو اسے نہیں، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ باب یہ ذہن میں رکھنا، مضارع میں استمرار ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ آج موسم ٹھیک ہے تو اللہ جانتا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تو نہیں جانے گا، گرمی ہے تو نہیں جانے گا، ہمیشہ جانتا ہے مولا بیان۔ پھر شہزادہ کہتے ہیں استاد جی جانتا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جب تک بچہ روئے نہیں تو ماں دودھ نہیں دیتی۔ ہمارا جو ویس بیٹا ہے ڈھول پھول، تو جب تک یہ بچپن میں روتا نہیں تھا اس کی ماں ہماری بیٹی سے دودھ نہیں دیتی تھی، ماں کو پتہ نہیں میرا بیٹا ہے، رونے کے ساتھ وہ اللہ کو پسند ہے کہ مجھ سے مانگو، جب مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پائے گا ہر چیز جو اس نے کمایا بھلائی سے سامنے، اور جو نیکیاں کی ہیں یہ صبح ہمارا پڑھنا پڑھانا بھی قیامت کے دن سامنے آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور جو عمل کیے برے، خیال کرنا من خیر من سوء، یہ بھی مقابلہ ہے، پسند کرے گا وہ انسان، کاش کہ بے شک اس کے درمیان، اس نفس کے درمیان، وَبَيْنَهُ، اور برے عمل کے درمیان مدت دور کی ہوتی، ہائے ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے، آج حساب و کتاب نہ دینا ہوتا جی، امدم بعیدا، مدت دور کی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بڑی شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو پس میری تابعداری کرتے رہو۔ بڑی اہم بات ہے بھائی، ادھر دیکھو، اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بابا چلاسی اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کا سایہ ہم پہ تعدیر رکھے۔ جہاں تک میرے معلومات ہیں تو 70 سے زیادہ بابے کی عمر ہے، ایبٹ آباد میں رہتا ہے، سیر پہ جاتے ہو ناران کا غان، جایا کرو، ایسی سیر بھی کیا کرو، اولیاء اللہ کے پاس جایا کرو۔ میں ایک دفعہ سارے بچوں کو آپ کی روحانی ماں کو لے کے ان کے پاس گیا تھا تاکہ ہماری اصلاح ہو، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ تو بابا کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر الا لیعبدون، لیحبون، میرے ساتھ محبت رکھیں۔ عبادت بھی مقصد ہے، اللہ سے محبت رکھیں۔ پتہ ہے اتباع سنت میں اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اتباع سنت میں اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے آقا کی داڑھی، اللہ فرماتا ہے داڑھی رکھو، میرے محبوب کی داڑھی تھی۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر، سرما ڈالنا، زلفیں رکھنا، سبحان اللہ، اور آپ کی سیرت پہ عمل کرنا۔ کیوں اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے، جو ان کی طرز پہ چلے گا اللہ اس سے پیار رکھے۔ تو محبت کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ یار اس سے کیوں محبت ہے تیری احمد، اس سے کیوں محبت ہے؟ استاد جی بڑا خوبصورت ہے، قد و قامت دیکھو اتنا بڑا ہے، دیکھو تو اس کی جسامت ہے، وہ شیر نظر آتا ہے، استاد جی رنگ دیکھو تو انار کی طرح ہے،
اس سے کیوں نہیں موسا جی خوبصورت کوئی نہیں جی ڈھول پول ہوتے ہیں نا. ایک محبت کی وجہ ہوتی ہے جمال. دوسرا یہ ہوتا ہے استاد جی اس جمال تو کوئی نہیں لیکن کمال ہے, کمال کا عالم ہے, کمال کی عالمہ ہے, کمال کا یہ خوش الحان ہے, کمال کا یہ بہادر ہے. اچھا استاد جی اس سے نہ جمال ہے نہ کمال ہے, یہ استاد جی قریبی رشتہ دار ہے, کزن ہے نا, اس لیے ہماری محبت ہے. ہے لال اقبال کا بیٹا سو گئے, ہے لال اقبال کا بیٹا کوئی نہ جمال ہے نہ کمال ہے, اس میں جو ہے نا جی وہ کیا چیز ہے شاباش کہ قریبی ہے, یہ ہوتی ہے وجہ. اور چوتھی وجہ استاد ہی چھوڑو, نہ جمال نہ کمال نہ قریبی, اس کے احسان بڑے ہیں ہم پہ, نیکیاں بڑی ہیں. اللہ سے ہماری محبت, اللہ کا جمال نئے ساتھی لیس کمثلہ شیء, اللہ کا کمال ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یہ چیز جو میں بیان کر رہا ہوں اور بعد میں یہ میں نے اپنے ذہن سے بنائی ہے اور آج تک کسی عالم نے رد نہیں کیا. ہماری اللہ سے محبت, اللہ میں جمال لیس کمثلہ شیء, کمال ان اللہ علی کل, اور قریب کتنا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کے احسان کتنے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ. ایک اور وجہ ہوتی ہے استاد جی میرا اس سے پیار ہے. یار کیوں پیار ہے استاد جی؟ اس لیے پیار ہے کہ اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہے. تو اللہ کا کردار کیا ہے؟ یخلق ما یشاء یرزق من یشاء یحیی و یمیت اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم رب العالمین. ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کردار. استاد جی کردار بھی کوئی نہیں, پھر کیوں؟ عزت, اللہ کی عزت, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. یار یہ 6 چیزیں کوئی نہیں, نہ کردار ہے نہ اس کی عزت, پھر کیوں مخلص بڑا ہے؟ تو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت مخلص ہے. إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر ہو تم اللہ سے محبت رکھتے. ساتوں وجہ اللہ میں ہے, تو اللہ سے ہم کیوں نہ محبت رکھیں؟ جمال بھی اللہ کا ہے, کمال بھی ہے, اور اللہ قریب بھی ہے, اللہ کے انعام بھی ہیں, اللہ کا کردار بھی ہے, اور اللہ پاک کی عزت بھی ہے. اللہ پاک بہت مخلص, اور اللہ پاک بغیر عوض کے دینے والے. تو ہے پورا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ 7 چیزیں ہیں. آپ کا جمال احسن منک لم تر قط, کمال انک لعلی خلق عظیم, قریبی النبی اولی بالمؤمنین, اور آپ کے احسان کتنے ہیں؟ رحمت للعالمین. آپ کا کردار کیا ہے؟ دنیا میں بھی دعائیں کر گئے ہیں, دین بتا گئے ہیں, شفقتیں کر گئے. آپ کی عزت کتنی ہے؟ قیامت کے دن ناب شفاعت کریں گے مقام محمود. آپ کی عزت کیا ہے؟ ختم نبوت کا تاج پہنا ہے. آپ کی عزت کیا ہے؟ آپ شفاعت کریں گے, اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. تو آپ کی عزت کتنی ہے؟ مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں, تو مدینہ منورہ ہے, طیبہ ہے, طابہ ہے, مطابہ ہے. اور مخلص کتنے ہیں؟ فرمایا ایک جوتی نہ پہنا کرو کہ ایک پہنی ایک اتاری کہیں گر نہ جاؤ. ایک جسم کا حصہ دھوپ میں ہو اور ایک سائے میں ہو نہ بیٹھا کرو, کہیں طبیعت میں اعتدال نہ مفقود ہو جائے. سبحان اللہ. شاد فرما دو پیغمبر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرتے رہو, انشاءاللہ کل اس سے آگے چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جو پڑھایا اپنے دربار میں قبول فرما. اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے جتنے امتی فوت ہو گئے اور جتنے قیامت تک آئیں گے سب پہ موت آئے گی, اللہ سب کے روحوں کو پہنچا دینا, اللہ سب کے روحوں کو پہنچا دینا. اللہ سب کا خاتمہ بالایمان عذاب قبر سے محفوظ فرمانا. اللہ میری برادری میں, رشتہ داروں میں, شاگردوں میں, ان ساتھیوں کے رشتہ داروں میں, اہل و عیال میں, اپنے بیگانوں میں, پوری امت مسلمہ میں
جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیری رضا کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لو۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ امت میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہم ادخلہم فی جنات عدن، اللہم ادخلہم فی جنات الفردوس۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم نجنا من مقطعات النیران، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارے بھائی برادری کے، آپ کی بازی کے برادری میں قاری عبدالقدوس صاحب ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں، ان کی نظر چلی گئی ہے، بڑھاپا ہے، دعا کرو اللہ انہیں دوبارہ نظر عطا فرما دے۔ اللہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، دین کے خادم ہیں، دوبارہ انہیں نظر عطا فرما۔ یقیناً ان کی یہ آزمائش ہے۔ اللہم نجنا من البلیات، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من البلیات، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میری ساس صاحبہ عبدالرحمن کی نانی جی اپنے وقت کی رابعہ بصری ہیں، ان کے لیے دعا کرو، بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا دے دے، اللہ انہیں شفا دے دے، آمین یا رب العالمین برحمتک۔